فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 41۔ اس آیت میں میدان حشر کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت ہر امت میں ایک گواہ لایا جائے گا جو اس امت کا نبی ہوگا، اور وہ یہ گواہی دے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام امت کو منوان پہنچا دیے ہیں، اور فلاں فلاں لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا تھا، اور فلاں فلاں نے نافرمانی اور کفر کیا۔ لیکن اس امت کے نافرمان لوگ صاف مکر جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ یہ نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، اور اپنے نبی کی شہادت کو جھٹلا کر انہیں مشکوک بنا دینے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا تو آپ ان تمام انبیاء کی شہادت کی تصدیق کریں گے۔ اس وقت بھی نافرمان لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئیں گے اور کہیں گے یہ تو اس وقت موجود ہی نہ تھے، یہ کیسے انبیاء کرام کی تصدیق کر سکتی ہیں؟ اس وقت آپ فرمائیں گے میں تو منزل من اللہ وحی کی روح سے، یعنی اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی سابقہ انبیاء کی تصدیق کرتا رہا، پھر آج کیسے تصدیق نہ کروں گا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی بھلا میں آپ کو کیا سناؤں؟ آپ ہی پر تو قرآن اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہونے کے باوجود دوسروں سے قرآن سننا پسند کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس آیت سے آپ کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ سابقہ تمام انبیاء پر شہادت دینے کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔